بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ الکریم۔ دوستوں، یہ آج کا آخری تحفہ ہے میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے۔ پھر اب کیونکہ رات کافی ہو گئی تو اوبیسلی میں سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ایک شعر ہے جو کہ بہت ہی جس نے مجھے ذاتی طور پہ بہت انسپائر کیا، اور یہ شعر ہے علامہ اقبال کی جو کتاب ہے بانگ درا، اس کا صفحہ نمبر 163 ہے، یعنی کہ پیج نمبر 163، اور طلوع اسلام اس کی نظم ہے، اور تیسری نظم کا یہ پہلا شعر ہے، پہلا مصرع اینڈیڈ۔ پھر سے پڑھتے ہیں۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو ہے، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ اچھا، اب یہ شعر تو اردو میں اس کی تھوڑی سی مطلب اور مفہوم سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سے ایسے دوست بھی ہیں جو اور اے لیولز کی وادیوں میں گھومتے ہیں، ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا کہ اس کا مطلب وہ سمجھیں، تو بہرحال انہیں میں بھولا نہیں ہوں، وہ بھی میرے دوست ہیں۔ ایور لاسٹنگ گاڈس ہینڈ آف پاور یو آر، everlasting God's hand of power you are, voice you are, everlasting God's hand of power you are, voice you are, believe in yourself, O heedless, believe in yourself, O heedless, overwhelmed by doubt you are, overwhelmed by doubt you are۔ دوستوں، یہ تو ہو گئے اشعار۔ اب تھوڑا سا اس کا جو مفہوم سمجھتے ہیں، انگریزی میں ہی بلکہ اس نے مفہوم بتا دیا ہے۔ ڈاؤٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت سی دفعہ ہم ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اور ایک اور ریسرچ ہے، بلکہ ریسرچ کا اس پہ پوری کتاب ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں اس دنیا میں جو بہت کامیاب ترین انسان ہیں، یعنی اگر 800 کروڑ انسان ہیں، اور اسٹیو جابس کے بارے میں نے ایک پوڈ کاسٹ بھی بنایا، تو اسٹیو جاب جیسا انسان، اس کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ وہ اپنی جو فل پوٹینشیل ہے اس کا خالی 5% پہ جاتے ہیں، یعنی 5%۔ یعنی اگر ان میں اسے اس طرح سمجھ لیں، اگر سینچری بنانے کی ایبلٹی ہے اسٹیو جاب میں، تو صرف 5 رن بنا کے آؤٹ ہو گئے، اور ان 5 رن میں انہوں نے کیا کیا، آئی فون بنا دیا، ایپل بنا دیا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا۔ یہ ان دنیا کے ٹاپ نوچ جو انسان ہوتے ہیں دنیا میں، ان کے متعلق سائنس بتا رہی ہے کہ اپنی صلاحیت کا صرف وہ 5% پہ جاتے ہیں۔ دوبارہ اس شعر پہ آتے ہیں۔ شعر میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں علامہ اقبال، کہ بہت سے انسان جو ہے وہ ڈاؤٹ فل رہتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی صلاحیت کے بارے میں۔ جو صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور پیچھے اس لیے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ اس صلاحیت کو وہ نکھار نہیں سکتے یا اسے پالش نہیں کر سکتے۔ تو اب اس میں بہت سے پروفیشنس آ جاتے ہیں، آپ کے ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ یعنی آپ لائف میں جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی کرٹیسائز کر دیا فیملی میں، یا کسی نے دوست نے مذاق اڑا دیا تھوڑا سا، یا اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں آپ کے ٹیچرس نے کہہ دیا کہ بھائی تم تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جنرل ہوتا ہے ہماری صبح دوپہر شام کی جو ہماری زندگی ہے، اس میں یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب بھی ہم 10 سال کے ہوتے ہیں، 12 سال کے ہوتے ہیں، 15 سال کے ہوتے ہیں، جنرلی اس وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت کا جو ڈرا بیک ہے وہ آپ کو دبا دیتا ہے۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو ہے، یعنی خدا اگر اپنی قدرت پہ آئے گا تو وہ سمجھیں آپ کے ذریعے اس دنیا کو بہت کچھ دکھا سکتا ہے۔ اسے اور میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں۔ آج سے کئی سو سال پہلے ایک بادشاہ تھا ابرا، وہ ہاتھی لے کے اس نے خانہ کعبہ پہ چڑھائی کر دی۔ تو خانہ کعبہ کیونکہ خدا کا گھر ہے، ہم مسلمانوں کا یہ ماننا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دفاع میں یا اس کے ڈیفینس میں یہ نہیں ہوا کہ کوئی ہاتھیوں کی فوج کو حکم دیتے اللہ تعالیٰ کہ بھائی تم جاؤ اور اس سے لڑو ابرا سے۔ ابرا کے جو ہاتھی تھے اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے چھوٹے پرندے لے کے آئے، چھوٹے پرندے، اور ان چھوٹے پرندوں نے کنکریاں پھینکی ہاتھیوں پہ، اور ان کنکریوں سے وہ سارے ہاتھی جو ہے ہلاک ہو گئے۔ تو جو دست قدرت ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو ہے۔ ایک شعر ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا ابرا کا،
उसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, बहुत सी जगहों पे अवेलेबल है। छोटी कंकरियों से हाथियों को अल्लाह ताला ने उसका नामो निशान मिटा दिया। इस शेर में भी अल्लामा इकबाल यही कह रहे हैं कि खुदा अगर चाहेगा तो अपनी कुदरत तुम्हारे जरिए से इस दुनिया को दिखाएगा, यानी खुदा लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू है, यानी तुम हो, अपनी जो कुदरत है इस दुनिया को दिखाएगा तुम्हारे तवस्सुत से। ज़बान तू है, यानी खुदा जो कुछ इस दुनिया में पैगाम पहुंचाना चाह रहा है, भलाई का, भलाई का और इंसानियत की भलाई का, उसकी ज़बान तुम हो, यानी वो खुदा तुम्हारे जरिए जो है उस दुनिया में भलाई का पैगाम पहुंचाएगा, या जो भी पैगाम उसे पहुंचाना मकसूद है। यकीन पैदा कर ए गाफिल, ट्रस्ट पैदा करो अपने अंदर बिलीफ लाओ, अपने अंदर यकीन पैदा करो। गाफिल का मतलब होता है कि ऐसा शख्स जिसे अपनी सलाहियतों का इल्म नहीं है, वो मतलब बैठा हुआ है बस कि मेरे अंदर तो कोई सलाहियत ही नहीं है, या कुछ काम भी कर रहा तो उस पोटेंशियल पे नहीं कर रहा जितना वो कर सकता है। यकीन पैदा करे गाफिल, अपने अंदर यकीन पैदा करो गाफिल इंसान कि मगलूब गुमा तू है, यानी ये जो गुमान है, गुमान कहते हैं वो अगेन उस डाउट्स को और शैतानी वसवसों को और दूसरी चीज़ों को, माशरे के ड्रॉबैक्स को, उससे उस गुमान ने आपको मगलूब कर लिया, यानी आपको अपने अंडर प्रेशर ले लिया। फिर एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप कोई T20 मैच खेल लें और आखिरी ओवर में आपको 20 रन बनाने हैं या 25 रन बनाने हैं, आप क्या ये तो बन ही नहीं सकते। हो सकता है आप हिटिंग करें तो वो रन बन भी जाए। तो यहाँ पे ये अल्लामा इकबाल का एक छोटा सा पैगाम है जो हमने उर्दू में भी समझने की कोशिश की, और अंग्रेज़ी में तो ज़ाहिर वो बच्चे समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों ये मेरा बहुत ही छोटा सा आप लोगों के लिए तोहफा है, क्योंकि अब सर्दी बहुत है, मैं जाऊँगा अपनी रज़ाई के अंदर, और इस से अगर आपने कोई एक भी अच्छी बात सीखी है इस वीडियो से, तो कोशिश करें कि हमारे जो दूसरे दोस्त हैं वो भी इससे महरूम ना रहें, ये पैगाम उन तक भी पहुँचना चाहिए। ये एक शेर जो है ये मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है, बस आपका मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन एफर्ट उन्हीं की है, उनकी एफर्ट नहीं होती, मैं तो खाली पढ़ के बता रहा हूँ। असल एफर्ट अल्लामा इकबाल साहब की है, दूसरी एफर्ट इनकी है कि इन्होंने ये लिख दिया, और मेरा काम बस इतना था कि मैंने उसे पढ़ के आप तक पहुँचा दिया, इससे ज़्यादा मेरी कोई एफर्ट नहीं है। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाली वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम हल्का अहबाब में शेयर करें ताकि उन तक भी ये पैगाम पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।